بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ جادو کی جپھی، جادو کی چھڑی یا سیدھی سیدھی معافی؟ خان صاحب کیا چاہتے ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن ایک بات وہ سب سے زیادہ کر رہے ہیں اور وہ مسلسل کر رہے ہیں کہ اگر وہ بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے۔ اب بھی انہوں نے کہا کہ وقت ہے حافظ جی مجھ سے بات کر لے، یعنی جنرل عاصم منیر آرمی چیف ان سے بات کر لے ورنہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ورنہ وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ پھر میں نہ ہی سمجھا، تو خان صاحب کے یہاں یہ بھی نہیں ہے۔ خان صاحب اس نہ کو بھی نہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی انہوں نے خطاب کیا اپنے لوگوں سے، اور خطاب کے حوالے سے اب تو لوگ ان کی 1 منٹ کی چیز جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے کارکنوں سے خطاب کیا، اور اب پی ٹی آئی نے اپنے ایک آفیشیل یوٹیوب چینل کھول لیا، مبارک ہو۔ اس یوٹیوب چینل پہ خان صاحب خطاب کرتے ہیں۔ 11 منٹ کے خان صاحب کے خطاب میں جو ویوز کی تعداد تھی وہ 10,380 تھی۔ خان صاحب جن کا کل تک سوشل میڈیا پر بھی راج تھا، پاکستان پر راج تھا، سوشل میڈیا پر کیا راج تھا، اور بلا شرکت غیر حکمران 10 سال کے پلان، لمبیاں پلانگاں، لمبے کھابے، لمبے مزے، آرمی چیف بھی اپنا، چیف جسٹس بھی اپنا، اور جناب سب کچھ اپنا۔ لیکن قدرت نے ایسا کرشمہ دکھایا، ایسا پلٹا کھایا کہ اب وہ شخص جو ہے وہ زمان پارک میں اپنے ایک چند گز گھر میں، بلکہ چند گز گھر کہوں گے تو لوگ سمجھیں کہ بہت چھوٹا گھر ہے، 5 کنال کا گھر ہے، تو 5 کنال کے گھر میں خان صاحب مقیم ہے اور آوازیں دے رہے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کہ خدا کا واسطہ مجھ سے بات کرو۔ اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات کروں گا تو کروں گا جنرل عاصم منیر سے۔ ویسے آرمی چیف کو اب میرا خیال ہے بات کر ہی لینی چاہیے، ہو سکتا ہے عمران خان سے معافی مانگنی ہوئے، لیکن اگر انہوں نے معافی مانگنی ہے تو قوم سے مانگ لے۔ لیکن وہ معافی بھی قوم سے نہیں مانگنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ معافی وہاں مانگے جہاں سے ان کو کچھ صلہ مل جائے۔ قوم سے معافی مانگی تو قوم معافی تو نہیں دے گی، شاید ان کو اپنے کاغذوں سے خارج کر دے، تو ان کو یہ ڈر ہے۔ تو اسی لیے خان صاحب جو ہے وہ ان کے خطاب میں ان کی جو تقریر تھی اس کا لب الباب یہ تھا کہ جناب آرمی چیف کے ہاتھ میں چھڑی ہے، وہی اصل میں جادو کی چھڑی ہے اور اسی نے سارا کمال دکھانا ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے بات چیت کرنے کا، تو میں صرف اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے، یہ کورس کریکشن کریں۔ ہاں صاحب جو اس بات سے بھی بالکل خائف نہیں ہے کہ وہ اندر ہو جائیں گے، ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ چلائے جا سکتے ہیں، اور جو فوج ان پر مقدمہ چلانے کا سوچ رہی ہے ان کو فوجی عدالت میں دیکھنے کی منتظر ہے، کیونکہ ایک پاسے اور بڑی ٹلا کام ہو رہا ہے نا، حکومت بھی تو ہاتھ نہیں ڈال رہی۔ یہ کام تو اب حکومت کے کرنے کا ہے کہ وہ خان صاحب کے اوپر کو مقدمہ درج کرے، ان کے کو وارنٹ نکالے اور ان کا کوئی کیس انسدادی دہشت گردی عدالت میں چلائے، تاکہ پھر فوج انہیں ڈیمانڈ کرے۔ سانحہ 9 مئی میں اگر حکومت انہیں بک ہی نہیں کر رہی، پولیس انہیں چارج ہی نہیں کر رہی، تو پھر فوج کہاں سے ان کو اٹھا کے لے جائے گی؟ اور یہ مدعا فوج اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے، لیکن حکومت یہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ وہ بھی سارے سیاستدان ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ کل کو یہ کام ہمارے گلے پڑے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پھر اگر آپ کسی سے وعدہ کریں، اور خاص کر ان لوگوں سے جو لوگ آپ کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے آپ کو آسمان پر بٹھائے، جیسے خان صاحب جن کو آؤٹ آف دی وے وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن انہوں نے پھر جب آنکھیں دکھانا شروع کی اور اپنا انہوں نے اصلی وزیر اعظم بننے کی کوشش کی تھی، تو پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ سب قوم نے دیکھا ہے۔ وہ تو ان کے پلانز کچھ اور تھے، ان کی چال کچھ اور تھی، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ آج وہ خرم حمید روکڑی ہے، انہوں نے بھی کسی انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ فوج کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے، اور 3 بار وہ گئے ہیں عمران خان کے نمائندے بن کر بات کرنے کے لیے، لیکن خاص صاحب نے مذاکرات نہیں کیے۔ 2 بار آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اقتدار سے نکلنے کے بعد، تو یہ 5 مواقع تو بالکل سیدھے سیدھے نا جہاں فوج سے بات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ تو اب ایسی کون سی ان کی جان، وہ کہتے ہیں نا اوکھلی میں آ گئی ہے کہ وہ اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ آرمی چیف نے مجھ سے بات ہی نہیں کرنی۔ جب وقت کا آرمی چیف ان سے بات کرنا چاہتا تھا، ملاقات طے تھی، یہ گئے نہیں، یہ مل نہیں رہے تھے، یہ اکڑ کے بیٹھے رہے، کیونکہ ان کا پلان کچھ اور تھا۔ ان کا پلان وہ تھا جو 9 مئی کو سامنے آیا، یہ اصل پلان تھا۔ اب خان صاحب اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ 9 مئی کا بینیفیشل کون ہے؟ 9 مئی سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو فائدہ آپ کو ہوتا، یہ ناکام ہو گیا اس لیے فائدہ آپ کو نہیں ہوا۔ یعنی جس شخص کو آج بھی احساس نہیں ہے، آج بھی عمران خان صاحب فرما رہے تھے کیا 8 سے 10 جگہ ہوگی نا جن کو اوپر اٹیک کیا گیا،
ہمیں بتائیں، ہم تحقیقات کرا دیتے ہیں، اور 8 سے 10 جگہوں پہ اٹیک ہوا ہے اور اس کی آپ نے ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں کرائی، اور اس کی CCTV فوٹیج کہاں ہے، اور 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا اور تحریک انصاف کو تو نہیں ہوا. تو یعنی خان صاحب ابھی بھی اس پوزیشن میں ہے جہاں وہ سوال پوچھ رہے ہیں اور جنہوں نے سوال پوچھ رہے ہیں وہ منہ دیکھ رہے ہیں. اب خان صاحب کی 2 انویسٹیگیشن تو ہو چکی ہے، اس بات میں تو مجھے کوئی احتمال نہیں ہے کہ وہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی، لیکن اس کے لیے جو لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ سے دوستی بری اور دشمنی بھی بری. یہ چودھری پرویز الہی پہ اینٹی کرپشن کا کیس ہوا ہے. چودھری پرویز الہی نے کوئی کسی دی مجھ کھولی ہوئی ہے. چودھری پرویز الہی نے جو اسٹیبلشمنٹ سے وعدے کیے تھے، ان کو جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تھا دوبارہ، اور جب ان کو بندے دیے گئے تھے کہ اپنے بندے پورے کر لو، اور لیکن اسمبلی نے توڑنا، لیکن انہوں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا، تو آج پھر وہ وعدہ وفاق نہ کرنے کی سزا تو بھگت رہے نا، اور جیل میں انہیں منجی تک نصیب نہیں، کوئی 4 پائی دینے کو تیار نہیں ہے. اب وہ پریس کانفرنس کرنا بھی چاہتے وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ پریس کانفرنس بھی وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اس کی اجازت ہے، جنہیں اجازت نہیں وہ پریس کانفرنس بھی نہیں کر سکتے. تو یہ غنیمت سمجھے وہ لوگ جنہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر لیں، ورنہ وہ جیل میں سڑیں گے. شہریار افریدی دیکھیں، اور بڑے لوگ ہیں جو بھی جیل میں ہے، علی محمد خان، ان کو اجازت نہیں ہے پریس کانفرنس کرنے کی. اور اسی طرح یہ شہریار افریدی بھی بائی دا وے اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھا، یہی تھا جس نے رانا ثناء اللہ کے اوپر وہ ہیروئن ڈالی تھی، اور اس وقت یہ جن کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا تھا انہی کے لیے کام کر رہا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، ان کو چاہیے تو یہ کس کام کو اب سر انجام دے دیں. دوسری خبر یہ ہے کہ جناب وہ جو راجہ عادل پکڑے گئے تھے لندن میں، وہ کوئی 8 گھنٹے بعد بقول ان کے رہا ہوئے، لیکن ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کوئی 24 گھنٹے خاموش رہا ہے. یہ بات 8 گھنٹے کی نہیں تھی، وہ 8 گھنٹے سے زیادہ کسٹڈی میں رہے ہیں، اور اپنا موبائل فون بھی دے ہیں، اور اپنا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کرا کے آگے ہیں. ان کو جو رہائی ملی ہے وہ ملی ہے ان کے ایک بڑے ہی اہم عہدے کی وجہ سے، اور وہ ان کے پاس ہے ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے وہ ممبر ہیں، اور انہوں نے وہ اپنا کارڈ کھیلا کہ میں ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کا ممبر ہوں، اور میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ڈیموکریسی کی اور ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہوں. پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. میں ورنہ پاک فوج زندہ باد نعرہ مارا اس نے، پاک فوج تو ہماری فوج ہے زندہ باد، لیکن یہ جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، فاشزم ہو رہی ہے، ڈیموکریسی کو کرش کیا جا رہا ہے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. میں پائن اور کچھ نہیں کہتا. پہلا بھی لوگ کیا رہائی کے بعد ادھا انگریزی سے کیتا ہے، اس کو پتا تھا اسکاٹ لینڈ یارڈ والے بیٹھ کے سن رہے ہیں اور ساری باتیں یہی کر رہا جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، پاک فوج زندہ باد، لیکن ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور ڈیموکریسی فلانا، بس جمہوریت، اور یہ اچھا نہیں ہے. ہم کوئی اداروں کے خلاف تھوڑی بات کر رہے ہیں، ہم یہ تو نہیں کر رہے، لیکن ہاں نا نہیں لیتا کسی دا. آج نہیں کہا ڈرٹی ہیری، آج نہیں کہا وہ ہنی بنی اور فلانا دھماکہ، وہ سافٹ ویئر اس کا ہو گیا اپ ڈیٹ، لیکن اس کی ضمانت ہوئی ہے، اس کی انکوائری جاری ہے، اس کی سرویلنس جاری ہے. یہ بتا دیا گیا کہ اس کی انکوائری ابھی ہوگی، اس کی ڈیٹیل ابھی لندن پولیس نے نہیں بتائی، لیکن اس کی گرفتاری کے بعد جو لندن میں یوٹیوبر ہے یوتھی ہے وہ ڈر گئے، ان کے بیان بھی سیدھے ہو گئے ہیں. یعنی ان کے جو وی لاگ ہے ان میں سے فوج کے اوپر کرٹیسزم سیدھا سیدھا جو تھا نا اٹیک، وہ ختم ہو گیا. موہت پیرزادہ یا کوئی اور لے لے، اب وہ پولیس پہ آ گیا، گورنمنٹ کو تھوڑا رگڑا لگا رہے ہیں، اور شایان علی ڈر گیا، یہ سب ڈر گیا کہ اب کیا کریں، لندن پولیس اگر پکڑ لیتی ہے اور پکڑ رہی ہے اس معاملے میں لوگوں کو تو پھر ساڈی باری بھی آ جائے گی. ایک نادرا کے جو چیئرمین تھے طارق ملک، ان کو جو ہٹایا گیا، ان کا ایک خط بڑا یعنی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ بات ہو رہی ہے، اور وہ لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو اس نے خط لکھا ہے اس سے لگتا ہے یہ کہ بڑا ایماندار آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اپرائٹ آدمی تھا، اور اس کو خام خواہ نکال دیا گیا، اور اس نے بڑے اچھے کام کیے. ویسے میں نے بھی اس کی تعریف ہی کی تھی کہ اس نے وہ 2 مرتبہ وہ رہا ہے نادرا کا چیئرمین، اور دونوں مرتبہ اس کی کارکردگی اچھی رہی ہے. اس پہ جو اعتراض لوگ کر رہے ہیں کہ جناب یہ وہ تھا جس کے ہوتے ہوئے RTS بیٹھ گیا تھا، تو یہ بات درست نہیں ہے. اس کے ہوتے ہوئے RTS نہیں بیٹھا تھا. یہ 2016 میں نادرا کی چیئرمین شپ چھوڑ کے چلا گیا تھا. یہ نواز شریف دور حکومت میں اس کو چیئرمین بنایا گیا تھا نادرا کا، اور پھر اس نے بڑے اچھے کام کیے، اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے شناختی کارڈ کے حصول کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کر سکتا تھا، اور وہ ڈیجیٹل کارڈ، یہ سب اسی کے کام ہے. یہ اس کے بارے میں جس نے جو خط لکھا، اس خط کی جو داستان لوگ سنا رہے ہیں کہ جناب یہ پرائم منسٹر نے اس کا استعفیٰ جو ہے خط
خط کی صورت میں تھا لمبا چوڑا, وہ پڑھا اور اس نے کہا کہ یار بندہ تو ٹھیک لگتا ہے, اس کو بلایا, اس سے پوچھا اور کہا ہم اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں, آپ کا استعفیٰ ابھی منظور نہیں کرتے. اس نے کہا نہیں سر منظور کریں, میں تو جا رہا ہوں. تو اس سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں اطلاع ہے کہ آپ نے وہ RTS بٹھایا تھا 2016 کا. تو اس نے کہا بھائی میں تو تھا ہی نہیں, میں تو 2016 میں تھا, پھر 2016 میں چھوڑ کے چلا گیا, 2021 میں واپس آیا ہوں اور دوبارہ میرٹ پہ آیا ہوں اور میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ نے یہ سارا کام کیا. تو یہ لگتا یوں کہ اس کے حوالے سے کوئی مس کنسیپشن جو ہے یا کوئی ایسی باتیں سمجھائی گئی ہیں, کی گئی ہیں. لیکن جو ہمارے کچھ دوست ہیں نا وہ بڑا اسٹرانگلی اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس نے جو بڑے کام کیے ہیں وہ اس نے کیا ہے کہ ڈالر کی جو منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہوئی اس میں یہ مجرم ثابت ہوا ہے, یہ ڈالروں کی منی لانڈرنگ میں انوالو ہے, افغانیوں کو جعلی پاکستانی ID دینے میں ملوث ہے, نادرا کا ڈیٹا ان کو تو لیک ہوتا رہا ہے, آرمی چیف والا جتنی کارروائیاں ہوتی رہی, یہ جو ان کی فیملی کا ڈیٹا دیا گیا اس نے کیا, اور یہ فیض حمید نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ تھا. اور پھر سب سے بڑی بات کہ جیسے ہی اس نے ریزائن کیا یہ پاکستان سے باہر جانے لگا تھا, اس کو ایئرپورٹ میں روکا گیا, جس سے یہ لگا کہ اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے. یہ اس کے اوپر برلی کوئی چارج شیٹ نہیں ہے, لیکن یہ الزام لوگ لگاتے ہیں. اس کا خط جو ہے وہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وجہ تنازع بھی ہے, اور پیپل پارٹی شاید چاہتی ہے اس کو نہ نکالا جائے, اور مسلم لیگ اس کو نکال رہی ہے. ویسے میرا نہیں خیال کہ طارق ملک پہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے. وہ جو لڑائی ہے نا پیپل پارٹی اور نون لیگ کی, وہ ابھی اس کی وجہ بننی ہے, ابھی وجہ بنی نہیں ہے. لڑائی ہوگی ضرور, الیکشن ہی لڑا دونوں نے, تو کوئی ایسا وجہ ضرور نکالی جائے گی جس لڑائی ہو. جیسے چیئرمین PCB کے اوپر تنازع چل رہا ہے کہ جی اس کے اوپر لڑائی ہوگی, پھر نادرا کے چیئرمین کے اوپر لڑائی ہوگی, پھر ساؤتھ پنجاب کی لڑائی ہو رہی ہے. ابھی لندن میں مذاکرات جو ہے نا وہ ہونے ہیں, جہانگیر تین وہاں پہ ہیں, یہ جو ان کے محمود خان صاحب جو سابق گورنر پنجاب ہے, محمود احمد, یہ بھی جہانگیر ترین کے رشتے دار ہی ہیں. میرا خیال ان کی شاید بہن ہوئی ہے جہانگیر ترین کے, یہ بھی لندن میں ہے. ان دونوں نے ملاقات کرنی ہے نواز شریف صاحب سے. اب یہ دونوں آپس میں رشتے دار ہیں, مخدوم احمد محمود اور جہانگیر ترین کلوز رشتے دار, بہنوئی, اور ایک پیپل پارٹی کو لیے بندے اکٹھے کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کسی اور کے لیے بندے اکٹھے کر رہا ہے. اور جہانگیر ترین صاحب نے ویسے بندے اکٹھے کرنے ہیں, خود وہ لیڈرشپ تو اتنے ہیں نہیں لیکن وہ کر رہے ہیں. تو ابھی اس کا بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ یہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. ابھی چونکہ الیکشن کے بارے میں کچھ زیادہ ماحول بنا نہیں ہے تو اس لیے ابھی اس پہ بات نہیں کرتے, لیکن یہ بھی لندن میں مذاکرات ہونے ہیں, اس میں کچھ چیزیں طے ہو جائیں گی. چیف جسٹس پاکستان نے آج ایک کیس کی سماعت کے دوران جس گھبراہٹ اور جس قسم کے رویے کا مظاہرہ کیا, ویسے مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہے, لیکن کچھ دوست اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یار پاکستان دی عدالت دا ایڈا بڑا جج, اور ان کے عدالت میں پیش ہوئے وہ ریاض حنیف راہی صاحب, یہ وہ ہے جو کہ وہ جو سپریم کورٹ کی جو وہ کیا ہے ججمنٹ اینڈ ریویو آرڈر جس کے اوپر اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے, اس کے وہ پٹیشنر ہیں. ان کو 6 جون کو اغوا کر لیا گیا تھا, تو 2 دن پہلے وہ رہا ہوئے ہیں. کل انہوں نے عدالت میں بات کرنے کی کوشش کی, انہیں بات نہیں کرنے دی کہ پھر وہ اگلے روز عدالت کے اندر آ گئے اور کہا جی مجھے بات کرنے دیں, لیکن وہ ان کی بات کو سن نہیں رہا تھا. اس نے کہا جی مجھے اغوا کر لیا گیا تھا اور مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ پٹیشن واپس لے لیں, اور پھر مجھے کہا گیا جی کہ اگر آپ پٹیشن واپس نہیں لیں گے تو پھر تاڑی خیر نہیں, تو اتنے رہو گے نہیں, آپ یہاں رہیں گے نہیں, آپ کو جو دھمکیاں شمکیاں ہیں. تو اس پہ پھر وہ چیف جسٹس صاحب گھبرا گیا. اس نے کہا نہیں آپ چھوڑیں, آپ کو ذاتی بات نہ کریں, آپ کی پٹیشن تو ہم سن رہے ہیں نا. اس نے کہا پٹیشن بھائی مجھ سے میرے اوپر تو یہ افتاد ٹوٹ پڑی ہے, میں پٹیشنر مجھے اٹھا کے لے گئے. ویسے وہ آدھی پٹیشنر ہیں, ہو سکتا ہے خود ہی غائب ہو گئے ہوں, لیکن انہوں نے جو نقطہ اعتراض اٹھانے کی کوشش کی, اپنی بات کرنے کی کوشش کی, وہ جج صاحب کے جناب وہ حالت پتلی تھی چیف جسٹس صاحب کی, اور انہوں نے کہا کہ انسان کو جو ہے نا وہ حالات کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے, ہے نا. کتنی بڑی گل کی تھی چیف جسٹس پاکستان نے, پہلے نہیں سی کر رہے. پہلے تو وہ آسمان سے نیچے نہیں اتر رہے تھے نا. جیسے وہ پارلیمنٹ ایکٹیو ہوئی اور وہ جو گئے تھے ہمارے 2 DG صاحبان ان سے ملاقات کرنے کے لیے, اور پھر انہوں نے کہا آئے تھے ہمارے پاس اور وہ لیٹ آئے, پہلے آنا چاہیے تھا ان کو بتانے کے لیے, اور وہ اس قدر یعنی اس پیڈسٹل پہ کھڑے تھے, ہائی پیڈسٹل پہ. پھر آہستہ آہستہ ان کا جو ڈنک ہے نا وہ نکلا, ساس کی آڈیو لیک, فلاں کی آڈیو لیک, بیوی کی آڈیو لیک, گھر کی ٹیپیں, پھر ان کے سامنے بہت ساری چیزیں آنی شروع ہو گئی. اب ماشاءاللہ وہ اپڈیٹڈ ہے, فل اپڈیٹڈ ہے.
تو وہ کوئی بات نہیں سنتے اداروں کے خلاف کوئی بات کروں گا، نہیں نہیں میرے چیمبر میں آ جاؤ، بات سنوں گا. تو اس پر وہ پی ٹی آئی والے بیچارے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں. ویسے پہلے پڑھ لینی چاہیے تھی، اور خان صاحب نے امید لگائی تھی. اب ان کی چیف جسٹس سے امیدیں ٹوٹ گئی ہیں. اب خان صاحب نہیں کہتے کہ چیف جسٹس صاحب سے میں بات کرنا چاہتا ہوں یا میں چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہا ہوں، انصاف کی توقع ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ان ڈنڈے سے توقع ہے. اب ایک ہی بات ہے، ڈنڈا جو ہے وہ کس طریقے سے، ڈنڈے والے میرے ساتھ آ جائے، ہتھوڑے والے تو نکل گئے ہاتھ سے. ہتھوڑے والے اب خان صاحب کے قابو میں بالکل نہیں ہیں. چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی امیدیں تھی بھی تو وہ امیدیں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں. ایک اور خبر آپ کو بتائیں، وہ ہمارے صدر محترم جا رہے تھے پوری فیملی کے ساتھ حج کرنے، سرکاری خرچے پہ. کچھ 27 لوگ تھے فیملی کے، کوئی 12-14 ملازم، لمبا چوڑا کانوا، 1 کروڑ روپے کا خرچہ. پھر آپ جیسے دوستوں نے آواز اٹھائی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ اب حج پہ نہیں جا رہے. تو اس لیے کہ ان کا نہیں میں اصل میں حکومتی خزانے پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. تو بھائی ہم نے تو نہیں کہا حج پہ نہ جاؤ، خدا نہ خواستہ ہم گناہ گار نہیں ہونا چاہتے کہ اتنے اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں. الوی صاحب ان کی فیملی پوری حج پہ جا رہی ہے، ملازمین کو بھی لے جا رہے ہیں، سب جائیں، لیکن سرکاری خرچ پہ نہ جائیں. تھوڑا جیب چمال ڈھیلا کرو، لیکن جیب نہیں ڈھیلی کرنی. حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے، کلے بھی نہیں جا رہے، کوئی اکیلے ہی چلے جائے، میاں بیوی چلے جائے. وہ میاں بیوی بھی جا رہے تھے، داماد بھی جا رہے تھے، 2 بیٹیاں بھی جا رہی تھیں، 2 پوتے جا رہے تھے، نواسیاں جا رہی تھیں، بٹلر جا رہا تھا، گارڈ جا رہا تھا، سرکاری خرچ پہ. گل لیک آؤٹ ہو گئی. تو بھائی آپ نیک کام کریں، حضور آپ جائیں، حج کرائے، خود بھی کرے، ملازمین کو بھی کرائے، اپنے پلیوں کرا دیو نا، ثواب کا کام ہے. آپ ماشاءاللہ صدر پاکستان 5 سال، نہ مزہ نہ سواد، تنخواہ تو آپ نے بھرپور لی ہے نا. تو اس طرح میں سے کچھ حق حلال کرے اور جا کے حج کرائے لوگوں کو. ہمیں نہ گناہ گار کرائے کہ جی لوگوں نے تنقید کی ہے اور میں اس لیے نہیں جا رہا. اب ایک اور خبر ہے جو بی بی سی پہ ہے. اب اس خبر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ جنرل باجوہ کے دور میں ایک جنرل کے بیٹے کو اس کا کورٹ مارشل ہوا تھا. وہ انجینئر تھا، آئی ٹی انجینئر تھا میرا خیال، جسے کمپیوٹر انجینئر کہتے ہیں. اس نے ایک خط لکھا تھا جنرل باجوہ صاحب کو، ملکی حالات کے حوالے سے کوئی خط لکھا تھا یا کیا لکھا تھا. اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کا مقدمہ چلا، ان کو 5 سال کی سزا ہوئی. یہ کوئی فوجی عدالت میں ان کا کیس چلا تھا، جو کہ 3 فوجی افسران نے سنا تھا، جس میں ایک کا رینک لیفٹیننٹ کرنل، 2 میجر رینک کے تھے. یہ تینوں سے عدالت کے جج تھے. تو انہوں نے اس کو 5 سال کی سزا سنائی تھی. یہ 2020 کا مقدمہ ہے شاید، 2 اکتوبر 2020 کا مقدمہ ہے. اب اس کے بارے میں بی بی سی کی خبر ہے کہ پاکستان فوج کے جو سابق سربراہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان سمیت جن کور کمانڈر کو خطوط لکھے تھے، کمپیوٹر انجینئر حسن عسکری جو کہ ریٹائرڈ میجر جنرل سید ظفر مہدی کے بیٹے ہیں، ان کو رہا کر دیا گیا. یعنی انہوں نے 5 سال سزا پوری نہیں کی، اس سے پہلے ہی رہائی ان کی ہو گئی ہے. تو یہ ان کے گھر والوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے. بی بی سی کہتا ہے کہ تصدیق ہو گئی ہے. ان کو 2 اکتوبر 2020 کو حراست میں لیا گیا تھا اور ان پر بغاوت، فوجی افسران کو اپنی کمانڈ کے خلاف اکسانے جیسے الزامات تھے. ان کا کورٹ مارشل کیا گیا تھا. کورٹ مارشل میں 5 سال سزا ہوئی تھی اور ساہیوال جیل میں رکھا گیا تھا. اور پھر اس کے بارے میں ان کے والد جو ہے وہ کافی بیچارے جو میجر جنرل تھے، انہوں نے بڑا یعنی بیچارے گئے آگے پیچھے پھرتے رہے لیکن رہائی نہیں ملی. اب سنا یہ کہ یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا کارنامہ ہے اور انہوں نے جو ہے اس میں اپنا وائٹل رول پلے کیا ہے اور انہوں نے ان کی رہائی، ان کی جان چھڑا دی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی. اب یہ وہ اگزامپل بھی ہے کہ جو یہ خبر کا منظر عام پر آنا کہ بغاوت، اکسانہ، غداری، یہ سارا مقدمہ، اس کے اوپر 5 سال قید بمشقت ہوئی، بندہ 2-3 سال سے باہر آ گیا. یہ پیغام بھی ہے کہ ہن جن نے غداری دے مقدمے جانا ہے، بغاوت دے مقدمے جانا ہے، تو شاید 5 سال قید ہوئے گی اور ممکن ہے کہ 3 سال بعد باہر آ جائے. 3 سال ہی ہوا نا، اکتوبر میں 2020 میں قید ہوا، تو یہ تو 2-2.5 سال کے بعد ان کی جان چھوٹ گئی ہے. تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ یہ باجوہ صاحب کا ملزم تھا اور یا فوج کا ملزم تھا، اس کو رہائی مل گئی ہے. ایک شکوہ مجھے آیا ہے جناب اعتزاز احسن صاحب کا. ان کے بارے میں ایک خبر میں نے دی تھی اپنے ولاگ میں کہ وہ بلاول ہاؤس گئے تھے اور انہیں وہاں داخل ہونے سے روک دیا گیا. اتوار کا روز تھا، یہ کچھ
दिन पहले की बात है। तो उनका शिकवा ये कि यार अगर मुझे रोका गया होता तो कोई एविडेंस होना चाहिए था, बिलावल हाउस में कैमरे भी लगे हुए हैं, वो उसका पता कर लेते, मुझे तो किसी ने रोका, मैं गया ही नहीं। लेकिन इसके बारे में उनकी जो वजाहत है वो चूँकि वो काबिल एहतराम है, साबिक़ वज़ीर कानून है, आपका नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह पे, उनका एहतराम अपनी जगह पे, उनकी बात ठीक है, लेकिन ये ख़बर जो है वो मीडिया के ऊपर मेरे बयान करने से पहले ज़ेर गर्दिश थी, और फिर लोगों ने इसको बड़े अथेंटिक ज़राए के साथ ही इसको एयर किया था, और इसकी पीपल पार्टी ने तरदीद नहीं की, पीपल पार्टी के ऑफिशियल किसी ने तरदीद नहीं की। ये दुरुस्त है कि उसके एविडेंस भी नहीं मिले। अब बैरिया टाउन के कैमरे हमारी इस्तेदाद में तो नहीं है एहतजाज साहब, बड़ी माजरत के साथ, ज़रूर आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो आपको अपने घर के बाहर कोई आपके साथ इंसिडेंट हो जाए और आपके कैमरे को उतार के ले जाए तो आपका हमसाया आपको कैमरा वो फुटेज नहीं देता, वो किसी कार्रवाई में फंसना नहीं चाहता। तो बैरिया वाले कहाँ कार्रवाई में देते हैं, हाँ आपको तल्लुक वो तो निकल ही आते हैं। तो हमारी रसाई जो है वो बैरिया टाउन के मलिक रियाज तक नहीं है, और बिलावल हाउस के जरदारी साहब तक भी नहीं है। ये तो हुकूमत ने भी आज इतराफ़ किया ना कि उनकी भी मलिक रियाज तक रसाई नहीं। वैसे शिकवा किया आज उन्होंने वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज शिकवा किया पार्लियामेंट के अंदर के लोग मलिक रियाज का नाम नहीं लेते, वो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है और उसके ऊपर बड़े जनाब केसेस हैं, मीडिया जो है वो खामोश है, और मीडिया की ये पता नहीं क्या है। भाई आप पकड़ लें, आप उनके ऊपर मुकदमा करें, उनको चार्ज करें, उनको अदालत पेश करें, मीडिया रोज़ खबर देगा कि अगर आप पकड़ेंगे कि उसके ऊपर कोई जुर्म लगेगा तो सारा मीडिया नाम लेगा। और सिर्फ ये कह देना जी कि मीडिया ये नहीं करता, मीडिया के ऊपर तो ऐसे पढ़ते हैं दोनों, हुकूमत भी और अपोजिशन भी। अब वो इमरान खान साहब और उनके लोग कहते हैं ना जी मीडिया सो गया है, अब तो कोई बात नहीं करता। किसी ने लिखा आज वो इमरान खान के जो यूट्यूब के नीचे आए ना, ट्विटर के ऊपर लिखा किसी ने कमेंट्स में कि मीडिया के सहाफ़ी इतना डर रहे हैं कि इमरान खान का रीट्वीट नहीं करे। भाई सहाफ़ी क्यों करें? सहाफ़ी इमरान खान की मार्केटिंग के लिए बैठे हैं कि उनके ट्वीट को रीट्वीट करें, हम तो इन्फॉर्मेशन के लिए उनका ट्वीट देखते हैं। और यही वो लोग हैं ना जिनको आपने अपने दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों के साथ जो सलूक किया था, सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने गर्दन मोड़ी थी ना, फिर उसके बाद फवाद चौधरी आए, उन्होंने पैंटी लगाई और पूरे मीडिया की गर्दनें, वो जी मीडिया तो ख़त्म हो गया, मुक गया मीडिया। अभी फवाद चौधरी मीडिया से मुँह छुपाता फिर रहा है, और वही इमरान खान साहब मीडिया के आगे मीडिया से गिले शिकवे करते आ रहे हैं उनके लोग भी कि मीडिया नहीं सुनता। भाई मीडिया के साथ आपने अच्छा किया। अच्छा, मीडिया तो आपको ये नहीं कहता कि हमने आपकी हुकूमत गिराई, और मीडिया का काम भी नहीं हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना। लेकिन मैं आपको बता दूं इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ जो सलूक किया वो मीडिया को मेरा नहीं ख्याल के भूला होगा। बस बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अब तक ले इतना ही। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।